السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پیکا ایکٹ حکومت کے گلے میں پڑ گیا ہے، بلکہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ نہ نگل سکتی ہے نہ تھوک سکتی ہے۔ تمام جماعتیں جو ہیں اپوزیشن کی، اسپیشلی مولانا فضل الرحمان سمیت اس پیکا ایکٹ کے خلاف میدان میں آ گئی ہیں۔ صحافتی برادری میدان میں ہے۔ صحافیوں نے، پی ایف یو جے نے، آر آئی یو جے نے، پی ایف یو جے کی کال پر پورے ملک میں جتنی بھی یو جیز ہیں، صحافیوں کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے دھرنے شروع کر دیے ہوئے ہیں کل سے۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر آر آئی یو جے راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ جو ہے اس کا دھرنا جاری ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان بھی گئے تھے ان کے دھرنے پر۔ مختلف سیاسی رہنما آ رہے ہیں۔ آج پی ایف یو جے کا ایک اور دھڑا ہے، اس کی جانب سے سیمینار بھی کیا گیا۔ اس میں مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، اسد قیصر، بہت سارے اور رہنما جو ہیں، علامہ ناصر عباس اور دیگر جو ہیں وہ شریک ہوئے ہیں، اور دھواں دھار تقاریر کی گئی ہیں۔ حکومت پر پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ پیکا ایکٹ واپس لے۔ پیکا ایکٹ ایسا قانون ہے جو حکومت بظاہر یہ کہتی ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے، غلط پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف، ریاستی ذمہ داروں کے خلاف، یا کسی بھی عام شہری کے خلاف اگر کوئی الزام تراشی کرتا ہے، کسی کی پگڑی اچھالتا ہے بغیر ثبوت کے، تو یہ ان کی پکڑ دھکڑ ہوگی۔ جی مثلا جس طرح ایک بندے نے اعلان کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے، ان کا جو سر قلم کرے گا تو میں اس کو اتنا انعام دوں گا۔ تو اس طرح کی جب نفرت انگیز چیزیں پھیلائی جائیں گی تو پھر ان کے خلاف یہ پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی، صحافیوں کے خلاف نہیں ہوگی۔ یہ حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں، لیکن صحافیوں کو خدشات یہ ہیں کہ نہیں جی، یہ ہمارے خلاف بھی استعمال ہوگا۔ ایون نون لیگ کے اندر بھی خواجہ سعد رفیق نے پریس کانفرنس کی تھی ایک دھواں دھار قسم کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیکا ایکٹ حکومت کے اپنے ہی گلے پڑے گا آگے چل کر، کیونکہ ماضی میں اس طرح کے قوانین جو بنائے گئے ہیں انہوں نے ان کا اپنا شکنجا جو ہے وہ ٹائٹ کیا ہے، یہ ان کے اپنے گلے ہی پڑے ہیں۔ نیب کے قوانین ہو یا کوئی اور قانون ہو جو انہوں نے بنائے ہیں دوسروں کے لیے، وہ تو وقت گزر جاتا ہے، قانون پر عمل درآمد ہوتے وہ وقت گزر جاتا ہے، مہینوں کا، سال، 2-4 سال کا، لیکن آگے چل کر وہ قانون جب موجود رہتا ہے تو پھر دوسری حکومت آ جاتی ہے تو وہ ان کے ہی خلاف، یہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کے خلاف وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کو اس پہ سوچنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ خواجہ سعد رفیق نے بھی بات کی تھی۔ آج محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان نے جو تقاریر کی ہیں، میں ان کے تقاریر کے جو چیدہ نکات ہیں پیکا ایکٹ کے حوالے سے اور پولیٹیکل حوالے سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پہلے محمود خان اچکزئی صاحب نے تقریر میں کہا ہے کہ جی ہماری کوتاہیوں، بد کرداریوں اور رشوتوں کی وجہ سے ہمارا ملک ایک بار ٹوٹ چکا ہے۔ آج تک نہیں بتایا گیا کہ ہمارا ملک کیوں ٹوٹا۔ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے بھی زندگی عزیز ہے، مگر ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک پر ان کی حکمرانی ہوگی جو کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، یا وہ حکمرانی کریں گے جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا وزیر اعظم منتخب ہو کر امیر المومنین بننا چاہے گا تو اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے، اگر کوئی جج ایسا کرے گا تو اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے۔ اگر آج یہ حکومت شہباز شریف پیکا ایکٹ واپس لیتا ہے تو کیا یہ حکومت قانونی تسلیم ہوگی؟ ایسا نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ تحریک رکنی چاہیے۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، اگر ہم آئین پر عمل کریں تو پاکستان قیامت تک چلے گا۔ آپ عوام کو یقین دلائیں کہ کوئی فسطائی حکومت نہیں ہوگی۔ بلوچ، پشتون، پنجابی، سندھی سمیت تمام سے کہیں، جس علاقے کے قدرتی وسائل ہیں ان پر ان کا حق ہے۔ اگر یہ فیصلہ کر لیں تو کوئی پاگل نہیں ہے جو اپنے وطن کے خلاف آواز اٹھائے۔ پاکستان کو اللہ نے تمام وسائل سے مالا مال کیا ہے، مگر افسوس کہ فسطائیت موجود ہے۔ پیکا ایکٹ کو فیک نیوز ختم کرنے کے لیے لایا گیا ہے،
اور جو آپ نے قوم سے جھوٹ بولا اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا علاج؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا آپ جیتے ہیں؟ آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ آئین کا تحفظ کریں گے، کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ ہمارا ترک صدر دوست آیا ہوا ہے، آپ اسے وزیر اعظم ہاؤس میں قیدی کی طرح رکھ رہے ہیں۔ آپ کا اپنا بھائی بھی اس ترک صدر سے نہیں مل پایا۔ ترک صدر وہ ہے جس نے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے فوج کو شکست دے کر ڈیموکریسی مضبوط کی۔ ایرانی صدر آیا، اس نے ببانگ دہل کہا کہ بھرے میدان میں عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں، مگر عوام سے بات تو درکنار، آپ نے اسے پارلیمان سے بھی خطاب کرنے نہیں دیا۔ یہاں سرے عام گولیاں ماری گئی ہیں۔ کیا جمہوری معاشروں میں ایسا ہوتا ہے؟ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جی پیکا قانون جب آیا تو صحافیوں کا ایک نمائندہ وفد مجھے ملا ہے، میں خود میڈیا سے شاکی رہتا ہوں، اس لیے ان کا بغور جائزہ لیا۔ اگر کوئی اصلاح کا پہلو ہے تو اس کی حمایت کروں، اگر ناجائز قدغنے ہیں تو مخالفت کروں۔ ماضی میں حکومتوں نے، آمریتوں نے جب بھی آزادی اظہار پر ہاتھ ڈالا تو سب سے پہلے صحافیوں کو مرضی کے تابع بنانے کی کوشش ہوئی۔ بچپن سے لاٹھی گولی کی سرکار حبیب جالب کی نظمیں سنتے آئے ہیں اور اسی جدوجہد میں آنکھ کھولی ہے۔ میں آج بھی اعلان کرتا ہوں کہ صحافت میں قدغنوں کو نامنظور کرتا ہوں اور ان کی آزادی اظہار کا حامی ہوں۔ جب بھی ایوانوں میں تجویز آئی کہ ایک ضابطۂ اخلاق صحافیوں کے لیے ہونا چاہیے تو ہمیشہ کہا کہ بہتر ہے کہ یہ کام خود صحافیوں کو کرنے دیا جائے کہ وہ ضابطۂ اخلاق بنائیں۔ اگر صحافی ضابطۂ اخلاق مرتب کریں گے تو وہ حکمرانوں سے بہتر اسے مرتب کر سکتے ہیں۔ ہر آمر نے آئین جمہوریت پارلیمنٹ پر شب خون مارا ہے۔ چند ماہ قبل 26ویں آئینی ترمیم کے نام سے جو شب خون مارا گیا، ہم نے اس کا مقابلہ کیا۔ عدلیہ کو اپنی لونڈی بنانے کی کوشش کی گئی، ملٹری کورٹس بنا کر بنیادی انسانی حقوق سکیڑے گئے، آئین میں ایک معمولی استثناء دیا گیا، اس کو بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ 26ویں ترمیم کے 56 کلاس تھے اور ہم نے حکومت کو 36 شقوں سے دستبردار کر کے 22 پر لائے۔ ہمارے ہاں صرف مرد آباد کی فضا بنتی ہے اور پھر اس اپنے الفاظ میں حمایت اور تائید کے پیمانے بنائے جاتے ہیں، مگر کبھی تفصیلات میں جا کر حمایت یا مخالفت نہیں کی جاتی۔ 2-3 ماہ کی منصوبہ بندی کے ساتھ پھر کچھ لوگ انسٹال کیے گئے ہیں اور مرضی سے بحث شروع کرائی جا رہی ہے۔ جب بھی کوئی نیا قانون لایا جاتا ہے تو اس کے عمل درآمد میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں۔ بہتر ہے کہ اس قانون میں آنے والی غلطیوں کی اصلاح کی جائے۔ عدلیہ کے حوالے سے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے 18ویں ترمیم کے ذریعے شامل کیا گیا، پھر ایک جج کی دھمکی کے ذریعے 19ویں ترمیم لا کر اس کو ختم کر دیا گیا، پھر 26ویں ترمیم کے ذریعے وہ کردار واپس دلایا گیا، مگر جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ملٹری کورٹس جب ہم نے آئینی ترمیم کے ساتھ نہ دیا تو ایکٹ آف پارلیمنٹ لا کر وہ ایسا کر رہے ہیں۔ یہی جمہوریت دشمنی ہے کہ حکومت کثرت رائے کی بنیاد پر آئین کو پامال کر رہی ہے۔ اپوزیشن کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کو بھی آمنے سامنے لانے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے دانش مندی کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ تعلق رکھا اور یہ جنگ جیتی۔ ہمارے 2 صوبے انتظامی لحاظ سے ملک سے کٹ چکے ہیں، حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ شام 5 بجے کے بعد وہاں کوئی پولیس نہیں، مسلح لوگ بازاروں لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ایک خبر بتا کر سینکڑوں خبریں چھپائی جاتی ہیں، ایسے ملک نہیں چلتے۔ کچھ لوگ نظریات کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کچھ اپنی اتھارٹی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عوامی رائے صرف سیاستدان ہی لے کر چلتے ہیں، مگر انہیں سیاست سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ عوام صرف ووٹ ڈالتے ہیں مگر فیصلہ بکسا کھولنے والا کرتا ہے۔ اگر سیاسی جماعتوں کو اس طرح سمیٹا جائے گا تو پھر ہاتھ اٹھتا ہے، اگر ہاتھ روکا جاتا ہے تو پھر بندوق جگہ لیتی ہے۔ ہم ملک کو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ میں علل اعلان صحافیوں کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پیکا ایکٹ
پھیکا ایکٹ ہے مولانا فضل الرحمان، اچھا جی یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس کی بقا ہمیں عزیز ہے، مگر طاقت مرد آباد، عدالت زندہ آباد۔ یہ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کی تقاریر تھی پیکا ایکٹ کے خلاف، جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔